بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، خواتین کے لیے ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بیٹی ماں باپ کے گھر آئی اور ان کے چہرے پر اس نے عقیدت کی نظر ڈالی، محبت کی نظر ڈالی جو ماں باپ کو نصیب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنے ماں باپ کو بار بار محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار حج یا عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اس لیے ہم ان کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے سو نہ سکے اور اپنے بچے کو آرام دینے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت اپنی گائے یا بھینس کا دودھ بسم اللہ شریف پڑھ کر دوہے، وہ جانور اس عورت کو دعائیں دیتا ہے۔ جو عورت بسم اللہ شریف پڑھ کر آٹا گوندے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ جو عورت غیر محرم کو دیکھنے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جیسے غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح غیر مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، جو کچھ کہے تو مان لے اور اپنی جان و مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جھگڑا کرے گا جبکہ اس کے ماں باپ جہنم میں داخل ہوئے، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیالدار شخص کی دو رکعت نماز مجروح شخص کی 82 رکعتوں سے، دوسری روایت میں 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیویوں میں بہتر وہ بیوی ہے جس کا مہر بہت آسان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق دینا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے نفل نماز پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے اور خیرات کرتی ہے لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی روزے نماز اور خیرات زیادہ نہیں کرتی لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جماعت، عیادت مریض، جنازہ اور جہاد کی بدولت ہم سے آگے بڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کی رضامندی اور خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا ثواب ان تمام اعمال کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیندار عورتیں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے، کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو، اس میں اللہ سے جو مانگے اللہ وہی کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جمعے کی رات کو تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں، جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کر دے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقعی میں ننگی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت مردوں کا سا کپڑا پہنے اور مردوں کی طرح وضع و قطع اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور
کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کنواری پن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا کچھ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے 2 بچے مرے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا، اور بہتان لگانے والے کو دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حمل گر جائے وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اس حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حائضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعتیں لکھی جاتی ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے ایک نور ملتا ہے، اور بدن کی ہر رگ کی عوض ایک حج و عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھ کے اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی تابعداری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی: ایک ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسری زبان جس سے خدا کا نام لے، تیسرا بدن جو طلاء اور مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی جو اپنی آبرو اور خاوند کے مال میں فریب نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو جو بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کی آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھی وہ عورت ہے کہ جب خاوند اس کی طرف نظر کرے تو اس کو مسرور کر دے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو خبر کر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے اور اس کو جہاد کرنے والے کا نصف ثواب ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ پلانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کرنے والا، اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی۔ پھر جب وہ دودھ چڑھاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کا شوہر باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، نماز کی پابندی کرے تو وہ قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور تم پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تو کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلا دے، جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہنائے، اس کے منہ پر نہ مارو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کامل والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں بیٹیوں کو دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین۔
ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔